حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں نے 60 حج کیے، ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا مجمع تھا، تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اے اللہ، اتنے لوگ آئے ہیں، ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا، بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں حج کے موقع پر سب ملکوں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے تھے۔ اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں علیحدہ ہوتی ہیں، انڈین کی علیحدہ، بنگلہ دیش کی علیحدہ، مصری، یمنی، سب ملکوں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سویرے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتا ہوں وہ بندہ ملے جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے، وہاں چلا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑے بولے بالے، بڑے اللہ والے۔ میں نے کہا اچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، قائم اللیل ہے، صائم الدہل ہے۔ کیا بات ہے ان کی؟ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سن کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پہ بیٹھے دیکھا، کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے تھے، سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا، اپنی نماز میں مشغول تھا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو میں نے اسے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا وعلیکم السلام، آپ ملک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا جی۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں مجھ پر بجلی گر گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا اسے کہ لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں، یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا، دیر تک روتا رہا۔ میں نے کہا نہیں آپ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں ہوتا، بولو۔ کہنے لگا 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، 24واں حج ہے میرا، اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کر بتاتا ہے کہ جا چلا جا، تیرا کوئی حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے کہا تیری غلطی؟ کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ نے مجھے دولت دی، مال دیا، زمینیں دی تو میں عیاش ہو گیا۔ ہوا یوں کہ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، میں شراب کا نشہ کر کے گھر آیا تو مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی اماں سے کہا مجھے روٹی دے۔ اماں کہنے لگی شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے ہیں اماں کی بات کا مجھے غصہ لگا، حضرت ملک بن دینار سے کہنے لگا۔ اماں نے جب کہا شرم کر تو مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا، کمرے میں ساری رات میں شور سنتا رہا، ہر نشے میں دھت رہا۔ سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا؟ تو میں نے کہا میری اماں؟ کہا وہ تو لوگوں نے رات کو ہی جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا۔ تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ کے گئی تھی اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا، میرے جنازے کے قریب نہ آنے دینا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔
میں نے کہا تو اسی قابل ہے۔ کہتے ہیں وہ رونے لگا، حضور دعا کریں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہنے لگا جب ماں کے انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلہاڑی لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو تھپڑ مارا تھا۔ میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دی۔ 24 سال ہو گئے، ساری رات نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، اور ہر سال کوئی آ کے کہتا ہے جا دوڑ جا، تیری کوئی حج نہیں قبول ہوا، حضور دعا کریں مالک راضی ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں تھپڑ مار کے آ گیا۔ میں نے کہا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے۔ امام مالک فرماتے ہیں رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک تجھ سے مایوس کیوں کر کے آیا ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، رب کریم کی عدالت میں کہے گی اے اللہ میں نے 9 ماہ اسے پیٹ میں رکھا، درد سہ کے اسے لب جگر کا خون پلا کے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا۔ رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے فرشتوں سے کہے گا اٹھاؤ اسے اور دوزخ میں پھینک دو، اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی آج جلاؤ۔ محبوب فرمانے لگے جب پکڑ کے مالک اس کو محمد بن ہارون کو لوگ لے جائیں گے جہنم کی طرف، ابھی فرشتے گھسیٹیں گے ہی تو پلٹ کر پھر اماں کی طرف دیکھے گا اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا، تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے ہیں، اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے ہیں۔ میرے حبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی کہ یا اللہ چل میں نے معاف کیا تم بھی معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اپنے والدین کا دل نہ دکھاؤ، ان کی قدر کرو، یہ بہت نایاب رشتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو والدین کی دل و جان سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔